السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار خان یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایج۔ ناظرین، ترکی سے ہر پاکستانی کو پیار ہے۔ وجہ وہاں کے جو سربراہ ریاست ہیں رجب طیب اردگان، ان کے اسلام کے لیے اٹھائے گئے مختلف اقدامات ہیں، مسلمانوں کے بارے میں ان کے جذبات ہیں، اور مسلمان ممالک میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے تو رجب طیب اردگان پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں ان کی امداد کے لیے، ان کی حمایت کے لیے، اور ہر فورم پر مسلمانوں کی انہوں نے نمائندگی کی ہے۔ آرمینیا آذربائیجان کا معاملہ ہو تو ابھی تک ترکی کے صدر رجب طیب اردگان آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہیں آرمینیا کے خلاف، اور جب تک آرمینیا باقاعدہ اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے کاراباخ کو چھوڑ کے نہیں چلا جاتا، تب تک ترکی کی افواج آذربائیجان کی افواج کے ساتھ اس علاقے میں موجود ہے۔ لیکن ہمارا آج کا موضوع یہ نہیں ہے، ہمارا آج کا موضوع لیبیا ہے، جہاں پہ ترکی اس وقت استعماری طاقتوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو معمر قذافی جو لیبیا کے سابق صدر تھے، سربراہ تھے، فوجی ڈکٹیٹرشپ وہاں پہ تھی، تو ان کے دور میں لیبیا بہت ترقی کر رہا تھا، پھل پھول رہا تھا، وہاں تیل کے ذخائر تھے، ان کی کرنسی بہت اعلیٰ تھی، یہاں سے پاکستان سے لوگ وہاں مزدوریاں کرنے جاتے تھے اور اچھی خاصی وہاں کی معیشت چل رہی تھی۔ لیکن استعمار کو وہ آنکھوں میں کھٹکتے تھے، امریکہ کو اور یورپ کے مختلف ممالک کی آنکھوں میں وہ کھٹکتے تھے، کیونکہ وہ یونائٹڈ نیشن کو کمزور کرنے کے چکر میں تھے۔ مسلمان ممالک کا بلاک بنا کر مسلمانوں کو مجتمع کر کے وہ ایک سپر پاور بنانے کے چکر میں تھے، اپنی کرنسی بھی لانچ کرنا چاہتے تھے ڈالر کے مقابلے میں، تو اس کو عرب بہار کے چکر میں مروا دیا گیا اور وہاں پہ انارکی پھیلی۔ تو خیر مختصر کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ 20 دسمبر 2020 کو لیبیا کے اندر انتخابات ہوئے، جس کے نتیجے میں فیاض السراج وہاں کے نئے جو صدر ہیں سپریم کونسل کے، وہ منتخب ہوئے ہیں۔ لیبیا کے اندر یورپ کی، روس کی اور امریکہ کی افواج یونائٹڈ نیشن کے جھنڈے تلے جمع تھیں، جو وہاں کے باغیوں کے خلاف لڑ رہی تھی، ترکی کی فوج بھی وہاں پہ تھی۔ تو اب جب کہ وہاں پہ الیکشن ہو گئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا، امریکہ کی نظریں لیبیا کے تیل پر تھیں اور وہ چاہتا تھا کہ لیبیا کے تیل کو کس طرح اپنے قبضے میں لیا جا سکے، وہاں پہ امریکی کمپنیوں کی اجارہ داری قائم کی جا سکے۔ تو اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ رجب طیب اردگان اور ترکی کا ایجنڈا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ترکی لیبیا کو چھوڑ کے چلا جائے۔ لیکن رجب طیب اردگان نے فوراً کہا کہ جب تک تمام ممالک اپنی افواج کو لیبیا کے اندر سے نہیں نکال لیتے، تب تک ترکی اپنی افواج کو لیبیا کے اندر سے نہیں بلائے گا، کیونکہ رجب طیب اردگان کو پتہ ہے، انہوں نے ملاقات بھی کی فیاض السراج کے ساتھ اور کہا کہ جب تک لیبیا کے اندر سے رشیا اور امریکہ اپنی افواج کو مکمل طور پہ انخلا نہیں کر لیتے، تب تک ترکی اپنی افواج کو لیبیا کے اندر سے نہیں نکالے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ طاقتیں لیبیا کے تیل کی طرف گندی نظریں لگائے ہوئے ہیں کہ جو ہی ترکی یہاں سے نکلے گا اور یہ بیارو مددگار ہوں گے، کیونکہ لیبیا اس وقت خود بیساکھیوں کے سہارے کھڑا ہے، ان کا انفراسٹرکچر مکمل طور پہ تباہ ہو گیا ہے، وہاں کے جو شہری علاقے ہیں مکمل طور پہ اجڑ گئے ہیں، وہاں کے جو مقامی شہری ہیں ان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت ابتر ہے، اور لیبیا کا جو بنیادی چیز ہے جس سے اس کی معیشت چلتی ہے وہ تیل ہے، اور امریکہ اس کے تیل پر نظر رکھی ہوئی ہے اور رشیا بھی ساتھ ساتھ۔ لیکن ان کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ترکی ہے۔ لیکن ترکی نے فیاض السراج کے ساتھ ملاقات کے بعد واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ جب تک امریکہ اور رشیا لیبیا کے اندر سے نہیں نکلیں گے، ترکی اپنی افواج کو لیبیا کے اندر سے نہیں نکالے گا۔ اور ترکی کے صدر کے اس اقدام کے بعد عالم اسلام نے ان کے اس بیان کا بہت زیادہ خیر مقدم کیا جا رہا ہے کہ رجب طیب اردگان نے ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو امت مسلمہ کا ایک عظیم لیڈر ثابت کیا ہے، جو ہمیشہ استعمار کی دجالی طاقتوں کی آنکھوں میں کھٹکتا رہے گا اور ان کے ہر دجالی ایجنڈے کی راہ میں رکاوٹ بنا رہے گا۔